الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہر قسم کی تعریف صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں صحیح راستے کے انتخاب کی توفیق بخشی، اور ساتھ ہی لاکھوں درود و سلام اس دنیا میں بھیجے گئے سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان اپنے اخلاق سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ کتاب اور سنت میں اچھے اخلاق کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ اچھے اخلاق جنت میں داخلے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے بھاری اور وزندار نیکی اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ جنت میں بلند درجات کو پانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ انسان کے اچھے اخلاق ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات بیان کی ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کا معنی کیا ہے؟ سوال یہ ہے، جب اسلام میں حسن اخلاق کی اتنی زیادہ اہمیت آئی ہے تو پھر اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اہل علم نے اخلاق کی تعریف میں 3 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات ہے ملاقات کے وقت چہرے پہ مسکراہٹ سجانا۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے الابتسامۃ مفتاح القلوب، مسکراہٹ یہ دلوں کی چابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ملنے کو نیکی قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تم اپنے بھائی سے مسکرا کے ملو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل وہ خوشی بھی ہے جو تم کسی مسلمان کے چہرے پر بکھیرتے ہو۔ تو حسن اخلاق کی تعریف میں پہلی چیز، جب آپ لوگوں سے ملیں مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں۔ یہ کوئی محنت طلب کام نہیں ہے۔ حسن اخلاق کی تعریف میں دوسری بات اہل علم نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اب لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اب سوال یہ ہے لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچائیں؟ ایک تو ان کی جو دنیاوی زندگی ہے اس کو خوشحال بنائیں، ان کے جو دنیاوی پرابلم ہیں، ان کے جو دنیاوی مسائل ہیں اس کو دور کریں۔ قرض ہیں تو اس کی ادائیگی کا انتظام کریں، پریشان ہیں تو اس کی پریشانی کو دور کریں، بھوکا ہے تو اس کے لیے کھانے کا بندوبست کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی بھائی کی مدد کے لیے نکلنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلنا اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 1 ماہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ تو لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں؟ ایک تو ان کی جو دنیاوی زندگی ہے اس کو خوشحال بنائیں، دنیاوی زندگی کے ان کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔
یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کو اپنا شعار بنایا، چاہے مکی دور ہو کہ مدنی دور ہو۔ پھر لوگوں کو مزید کیسے فائدہ پہنچائیں؟ ایک تو ان کی دنیا کو خوشحال بنانا ہے، دوسرے نمبر پر ان کی آخرت کی فکر کرنا ہے کہ ان کی آخرت بھی بن جائے۔ لوگوں کے سامنے اللہ کا صحیح تعارف پیش کریں، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا کریں۔ آج معاشرے میں شرک کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، لوگوں کے دلوں میں جس قدر اللہ کی عظمت میں کمی آئے گی، اسی قدر شرک عام ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تم اللہ کی عظمت کا عقیدہ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی کما حقہ قدر نہیں کی، لوگوں نے اللہ کو نہیں جانا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کا صحیح تعارف لوگوں کے سامنے رکھیں۔ تو حسن اخلاق میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، ان کی جو دنیاوی زندگی ہے اس کو بھی خوشحال بنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی آخرت کو سنوارنے کی بھی کوشش کریں۔ ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے ان کے عقیدے کی اصلاح، ان کے اعمال کی اصلاح، یہ ساری باتیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ حسن اخلاق کی تعریف میں تیسری بات جو اہل علم نے بیان کی ہے وہ ہے نقصان پہنچانے سے باز رہنا ہے۔ ایک تو اپنے عمل کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، اپنی دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اگر آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے کسی کو، کم از کم ہر مسلمان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی تعریف کیا بیان کی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان، یہ پوری انسانیت محفوظ رہے۔ اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو کم از کم اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کسی کی برائی بیان نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں۔ تو لوگوں کو نقصان پہنچانے سے باز رہنا ہے۔ اگر آپ پکے سچے نمازی ہیں، روزدار ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی ذات سے لوگوں کو نقصان پہنچایا، تکلیف دی، یقین جانیے آپ کو آپ کی عبادتوں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں سوال کیا گیا، تھی تو بڑی نمازی، دیندار، یوذی بلسانہا جیرانہا، زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت میں کچھ بھی خیر نہیں ہے، یہ جہنمی ہے۔ دیکھیں، نیکیوں کا اہتمام، عبادتوں کا اہتمام کرنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جہنمی ہے۔ تو حسن اخلاق کی تعریف میں 3 باتیں۔ نمبر 1، لوگوں کو مسکرا کے ملنا ہے۔ جب آپ کسی سے ملیں، چہرے پہ مسکراہٹ سجائیں۔ الابتسامۃ مفتاح القلوب، مسکرا کے ملنا گویا لوگوں کے دلوں کی چابی ہے یہ۔ اور پھر دوسری بات، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت بنانے کی فکر کرنا ہے۔ اور پھر تیسری بات، لوگوں کو نقصان پہنچانے سے باز رہنا ہے۔ اور یہ تینوں کام کیوں کرنا ہے؟ محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، کوئی اور مقصود نہ ہو۔ اگر ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، انسانیت کی فلاح اور بہبودی کے کام کریں، لیکن ہماری نیت دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، تو یقیناً یہ جو خدمت خلق کے جو کام آپ انجام دے رہے ہیں، یقین جانیے اس کا کچھ بھی آپ کو آخرت میں فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو لوگوں کو جو فائدہ پہنچانا ہے، اس کا مقصد محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی، اور اللہ نے جن انعامات کا وعدہ کیا ہے ان انعامات کو حاصل کرنا ہے۔ تو غرض انشاءاللہ اتنی باتیں، حالانکہ بس مجھے ایسے ہی آنا ہوا تھا جس طرح آپ لوگ آئے تھے، تو ایک میرا نام پکار دیا گیا، جو باتیں ذہن میں آئیں اس موقع سے میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں۔ پھر سے ایک دفعہ میں پیس اینڈ ہیومینٹی فاؤنڈیشن کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے اس سینٹر کی بنیاد رکھی گئی ہے، اے اللہ تو اس مقصد میں انہیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما، ہم سب کو دین پر استقامت اور ثابت قدمی نصیب فرما۔
صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.